تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالی بہت سخت سزا والا ہے۔ آیت کریمہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم یہ دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے اور بتانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین کی تعبیر و تشریح کے لیے، دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مقدس اپنی کتاب نازل کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کے مطابق اللہ کے بندوں کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ رسول جو بھی دیں اس کو لے لو۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ، دین پر عمل پیرا ہونے کا جو راستہ ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر تم کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تم کو ہادی و رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما مانتے ہوئے، آپ کو قدوہ اور قائد مانتے ہوئے، اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تم کو دیں اس کو قبول کر لو۔ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ آپ جو دیں گے اللہ اس سے خوش ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ لازمی ہے، اگر وہ اللہ کے یہاں پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ میرا رسول جو کچھ بھی دے اس کو لے لو۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس چیز سے بھی روک دے تم کو رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اپنی خواہشوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش مت کرو، بلکہ رسول نے روک دیا تو رک جاؤ، رسول نے چلنے کے لیے کہہ دیا تو چل پڑو، جو دے دیا اس کو لے لو، جس کو نہیں دیا اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سخت سزا والا ہے۔ اللہ کی جیسی سزا کوئی دینے پر قادر نہیں ہے، ایسی سزائیں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی ناقدری کرنے پر، رسولوں کی بات کو جھٹلانے پر، رسولوں کو ٹھکرانے پر، رسولوں کے ادب اور احترام کو اور ان کے منصب کو نہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو ایسی سزائیں ان کے اوپر نازل کی، ایسے عذاب ان کے دیے کہ دنیا سے ختم کر دی گئیں، ایک جھٹکے کے اندر ان کو عذاب کا شکار بنا دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی سزا بہت سخت ہے، رسول جو دیں اس کو لے لو اور ڈرو اللہ سے، اور رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ بڑی واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نصیحت فرمائی ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں کچھ خاص ہے دیگر ایام کے مقابلے میں،
اس میں کیا کچھ الگ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ جو کچھ چل رہا ہے، چلتا ہے ہر سال، اس مہینے میں ہر سال جو کچھ چلتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص قسم کی عبادت ثابت ہے وہ تنہا ایک عبادت ہے، خاص طور سے، باقی تو عبادت کے جو تمام معاملات تھے وہ ہوتے رہتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ایک خاص عبادت کے نام سے آپ کیا کرتے تھے، اور وہ صرف اور صرف روزہ ہے، صرف اور صرف روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ روزے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتے تھے، اکثر سیامن، دیگر تمام رمضان کو چھوڑ کر کے، کیونکہ پورے رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں یہ ایمان پر، اس کے علاوہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وَكَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ، گویا کہ اتنا کثرت سے آپ روزہ اس مہینے میں رکھتے تھے، رمضان کو ملا دیتے تھے، گویا کہ 2 مہینے کا لگ بھگ روزہ ہو جاتا تھا، پورے شعبان کے نہیں رکھتے تھے آپ، سب سے زیادہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے آپ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ذاک شہر یغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان، شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کے سلسلے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ رجب کیا ہے؟ یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے، لہذا شعبان کے مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اکثر۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ان یرفع الاعمال الی رب العالمین فیہ، اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، ذاک شہر، اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان اصوم، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان یرفع عملی وانا صائم، کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکلوتی اور واحد عبادت روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ثابت ہے، اور کثرت سے ثابت ہے، اس میں کسی دن کا اختصاص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی فرمائی، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صحابہ بھی روزہ رکھیں گے، اہل ایمان بھی کوشش کریں گے کہ روزہ رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آپ نے اپنی امت کو رہنمائی فرمائی، دیکھو جب آدھا شعبان گزر جائے فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے تاکہ رمضان کے لیے صحیح طریقے سے تمہارے جسم میں طاقت و قوت باقی رہے، اور پہلے اس لیے تاکہ رمضان کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ آپ نے منع فرمایا کہ 15 کے بعد تم لوگ نہ رکھو۔ ہمارے یہاں پر ایک رات خاص کی جاتی ہے 15ویں شعبان، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل روزے کا ثابت ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس مہینے میں وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ سنت سے یہی چیز ثابت ہے۔ باقی کیا ہوگا؟ یا تو دین کے اندر اضافہ کیا گیا، بدعت ہوگی، یا رسمیں ہوں گی، یا رواج ہوں گے، یا معاشرے اور سماج کے اپنے متعین کیے ہوئے کام ہوں گے۔ سنت رسول سے اسی چیز کا ثبوت موجود ہے کہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ 15ویں شعبان کے سلسلے میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، دینی رہنماؤں قائدوں کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو جہاں پر بھی وہ دیکھیں اس کو روکیں، ٹوکیں، اس کے خلاف بولیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو کچھ ہوا علماء کی ذمہ داری تھی سب سے پہلے اس کو کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے حکومت کے دور میں حج کرنے کے لیے گئے، مدینہ میں لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے اور کہا، ایک برائی پر نکیر کی انہوں نے معاشرے کے اندر پھیل رہی تھی، اس کو کہا یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ کے باسیوں رہنے والوں کہاں ہیں تمہارے علماء؟ یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اور علماء خاموش ہیں۔ علماء کیوں نہیں بولتے ان کے خلاف؟ علماء کیوں امت کی رہنمائی نہیں کرتے؟ علماء کیوں دین نہیں سکھاتے سمجھاتے؟ دین کی شکل کو، شبیہ کو کیوں لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے؟ اور جو دین میں ملاوٹ کی گئی ہے، جو اس میں داخل کی گئی ہیں چیزیں، ان کو کیوں برائی اس کی کیوں نہیں بیان کرتے؟ این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ لہذا علماء کی ذمہ داری ہے اس چیز کو بیان کیا جائے کہ دین کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کا ثبوت کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، اگر وہ ہو رہا ہے تو پھر امت کو اس سے آگاہ کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ 15 شعبان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پر پوری رات یہاں پر جگا جاتا ہے جی، پوری رات جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث آئی ہوئی ہیں، ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہے وہ صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، إِلَّا مُشْرِكٌ وَمُشَاهٍ، سوائے مشرک کے اور کینہ کپٹ رکھنے والے کے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بالکل درست ہے، 15 شعبان سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہو کر کے اپنے بندوں کی طرف اس مہینے میں تمام کو بخشتے ہیں۔ بچتا کون ہے؟ مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، مشرک کبھی بھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا مشرک کے اوپر۔ اور مشاہین ہے جو کینے کپٹ رکھتا ہے، نفرتی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، دوسروں سے نفرت کرتا ہے، دل کے اندر اس قسم کے جذبات دوسروں کے لیے رکھنے والا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اب یہاں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے تو اس میں اگر عبادت کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے تو کوئی روایت موجود نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے نہیں، صحابہ جاگتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں سوتے تھے اور صحابہ کرام بھی سو رہے ہیں، کوئی روایت موجود نہیں جس میں اہتمام کیا جاتا ہو۔ شب قدر ہے رمضان کے اندر جو آنے والی، اس کے اندر صحابہ کرام جاگتے تھے، اللہ کے نبی حکم دیتے تھے، آپ کی خواتین بھی، ازواج مطہرات بھی جاگتی ہیں اور آپ ان کو ترغیب دیتے تھے، صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے جاگنے کی، لیکن اس کے سلسلے میں کچھ بھی موجود نہیں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی کہے اگر اس میں عبادت کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے عبادت نہیں دی ہے، رسول نے اللہ رب العالمین کا ایک فضل و انعام بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرنے والا ہے۔ عبادت آپ اپنی طرف سے کریں گے تو یہ رسول کی طرف سے نہ آنے کی وجہ سے رد کر دی جائے گی، اور اللہ کے یہاں پر آپ کو اس کا اجر و ثواب اس بنیاد پر نہیں ملنے والا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت آپ نے کی ہے، اس لیے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ گویا کہ اس بات کو کہنا یہ درست نہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں پوری رات جاگتے ہیں، چلو اس میں ہوتا یہ ہے کہ قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، لائٹنگز کی جاتی ہے، چراغا کیا جاتا ہے، صاف صفائی کی جاتی ہے، اور پھر رات ہوتے ہی مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب غول کے غول جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ کس کا حکم ہے؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ میرے بھائی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ جس روایت کو پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھہرنے کی باری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سونے کا اہتمام کرنے کے لیے آپ لیٹ چکے ہیں کہ اچانک آپ اٹھتے ہیں اور جنت البقیع جو بقیع الغرقد جو بقیع کا قبرستان ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی گئے کہاں, پیچھا کرتی ہیں, پہنچی سیدھے بقیع میں, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں بقیع قبرستان کے اندر جا کر کے. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو یہ تیزی کے ساتھ پلٹی. اب ظاہر سی بات ہے جب تیز تیز چلیں گی تو سانس کچھ پھولے گی, آئیں اور لیٹ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سانس پھول رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا عائشہ, کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا تم بتاتی ہو یا مجھ کو اللہ رب العالمین بتائے گا؟ پھر تو پوری بات بتا دی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سوچا شاید آپ کسی اور بیوی کے آگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ بقیع قبرستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. اور میں نے وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ يُوقِظَكَ, اور میں نے یہ گمان کیا کہ تم سو گئی اور میں نے یہ ناپسند کیا کہ تم کو جگاؤں میں. چپکے سے حضرت جبرائیل نے بھی مجھ کو بلایا تھا, چپکے سے میں بھی گیا تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا, میں سمجھا کہ تم سو چکی ہو اس لیے تم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور آپ نے قبرستان جا کر کے ان کے لیے دعا کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جاگنے والی رات تھی, 15ویں شعبان تھی, تو سب لوگوں کو مسجد میں ہونا چاہیے تھا. حضرت عائشہ جگ رہی ہوتی, وہ تو سو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سونے کے لیے اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے لیٹ چکے ہیں, اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں. چلو بہرکیف یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اس کے اگلی سال کیا اللہ کے نبی گئے, اس کے اگلی سال کیا اللہ کے نبی گئے. صحابہ سو رہے, کسی کو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, انفارم نہیں کیا. تو گویا کہ یہاں پر بھی احادیث میں کچھ ہے اور بیان کچھ کیا جا رہا ہے. ایک بات اور ذکر کر دوں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اس روایت میں 15ویں شعبان کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. گویا کہ ایک عمومی چیز ہے, کسی بھی رات کی بات ہے, کسی بھی مہینے کی بات ہے, یہ شعبان کی 15 تاریخ کی بات نہیں ہے. آپ نے جو خاص کیا ہے اس حدیث کے اندر ہے بھی نہیں. گویا کہ جو بتایا ہم نے آپ کو ایک ہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو استغفار یا اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ہے, جو مشرک اور مشاہین کے علاوہ بخشش ہوتی ہے, وہی صحیح بات ہے. باقی 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اور اس رات میں کیا ہوتا ہے, گھروں کی لپائی پتائی ہوتی ہے, اس میں چراغا ہوتا ہے, اور تصور یہ کیا جاتا ہے روحیں آتی ہے. روحیں آتی ہیں کہاں سے بھائی؟ یہ تو نان مسلمز کے یہاں تھا, روحوں کا آنا جانا آواگمن ہمارے یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہمارے یہاں تو قرآن, ہمارا دین تصور یہ دیتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, جس کی روح اس دنیا میں اس کے جسم سے نکال لی گئی, اب اس کو عالم برزخ کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے بتائیں 15ویں شعبان کو ہی خاص کر کے آتی ہے روحیں, کون چھوڑتا ہے ان کو؟ نیک اگر روح ہے, تھوڑا سوچیں, کیونکہ حدیث کے اندر یہ چیز ہے نہیں, لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے لاجک کے ذریعے ان کو جواب دیا جائے گا. حدیث میں ہے ہی نہیں, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, تو اپنی طرف سے جب بنایا تو اس کا جواب بھی. آپ یہ بتائیں اگر وہ روحیں نیک ہیں تو وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے آنے کاہے کو لگی, اور اگر بری ہیں, بد ہیں, تو ان کو فرشتے چھوڑیں گے کاہے کو, اور وہ اپنے آپ سے جہاں چاہیں مرضی سے ٹہلیں, ایسا ان کو کہیں موقع نہیں دیا جائے گا. اور جو اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے جنت کی, وہ اس دنیا کے اندر کاہے کو آئے گا؟ بہرکیف یہ کانسیپٹ بھی اسلام کے خلاف ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا. اور ایک بات, حلوہ خوری, حلوہ بھی بنتا ہے جی, اس کا میں کیا معاملہ ہے؟ حلوہ کہاں سے آیا اس رات میں؟ اللہ کے نبی لوگوں کیا ترک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کیا تھا؟ حلوہ کھایا تھا. سبحان اللہ. غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی ہے, یعنی رمضان کے بعد والے مہینے میں وہ جنگ ہوئی ہے.
اس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. حلوہ لوگ پہلے ہی شعبان میں کھا رہے ہیں، یعنی اس سے 1.5 مہینہ پہلے ہی لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. ایونٹ واقع ہو رہا ہے 1.5 مہینے بعد. کیا سمجھ میں آ رہی بھائی لاجک؟ اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک میں یہاں پر خون کی کڑیاں لگی، آپ نے کیا کیا؟ اس کو سیلیبریشن بنا دیا، سیلیبریشن بنا دیا، تیوہار بنا دیا، کھانے کا دن بنا لیا. یہ اتنا شدید ترین دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ کیا هل اتاك عليك يوم كان اشد من يوم احد، کہ اللہ کے رسول کیا احد کے دن سے زیادہ بھی آپ کے اوپر کوئی شدید دن آیا جس میں آپ کو تکلیف پہنچی ہو؟ اتنی تکلیف آپ کو پہنچی تھی کہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی کیا اور ایسا کوئی آپ کی زندگی میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقید من قومک ما قد لقید، تمہاری قوم کے ذریعے سے، قریش کے ذریعے سے جو کچھ مجھ کو تکلیفیں پہنچی وہ تو پہنچی. وَكَانَ أَشَدَّ يَوْمًا مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھ کو اس دن ہوئی تھی. اس دن مجھ کو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ دکھ اور درد ہوا تھا جبکہ میں طائف کے لیے گیا تھا. وہاں لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ سب سے زیادہ میری زندگی کے اندر تکلیف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ احد کی تکلیف کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ اللہ کے نبی اتنی بھی آپ کو تکلیف ہوئی کبھی؟ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو بیان کر کے، اس کا حوالہ دے کر کے حلوے کھاتے، اور ایسا حلوہ کھاتے ہیں کہ صحیح سالم دانت ٹوٹ جائے. کیا کر رہے ہیں ہم کو نام لیتے ہوئے تو لرز جانا چاہیے کہ پیارے رسول کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس واقعے کو لے کر کے ہم حلوہ کھا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کی شہادت کا علم ہوا تو ان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے نیک و زاہد ہستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کو رہنمائی بھی فرمائی. صحیح مسلم کے اندر 3 روایتیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی خدمت یہ کر رہے تھے، کوئی اور تھا نہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ نہیں پائے. جب ان کو پتہ چلا اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سارے دانت انہوں نے توڑ لیے. کیا پتا اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہوا. یہ بات ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں نا. آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دندان مبارک شہید ہوتے میدان احد میں، اس وقت 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. کس صحابی نے اپنے دانتوں کو توڑا تھا؟ کس دانت کو توڑا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ اور پھر حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، انہوں نے دانت جو توڑے، اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، یہ ایسا کام اپنے دانت سارے توڑ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں کو قتل مت کرو. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت پر لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مصیبت پر اپنے کانوں پر تھپڑ مارے یا اپنا گریبان کو چاک کرے. اور یہاں پر تو غم میں سارے دانت وہ توڑ دے رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہانی بھی بنائی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی جگہ پر یہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے کر کے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا نہیں کہ آپ کے یہ دانت جو ہے کہاں سے ٹوٹ گئے، یا دانتوں کے بارے میں جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا تو پوچھتے نا. بہرکیف یہ کہانی بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اپنی طرف سے منسوب کیا. قرآن اور سنت میں، صحابہ کی سیرتوں میں اس قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ حلوے کے ذریعے سے سیلیبریشن کیا جائے. اب جب حلوے کا کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آیا، نہ صحابہ کی زندگی سے آیا. کہاں سے آیا؟ ارے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے کسی بدعت کو ایجاد کر دیتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور دینی رہنما اس پر نیاز لگا کر کے مہر لگا دیتے ہیں، بھائی سرٹیفائیڈ ہو گئی یہ بدعت. پچھلے مہینے جیسا میں نے بتایا تھا، کوڑے کہاں سے آئے، لوگ حیران ہیں کہاں سے آئے، پتہ ہی نہیں. لیکن
مساجد کے اماموں کے پاس جاتے ہیں، وہ نیاز لگا کر کے مور لگا دیتے ہیں، بھائی صحیح ہے، اس حلوے پر بھی نیاز لگا کے مور لگا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے، ان سب پوچھو کہ یہ حلوہ آیا کہاں سے، تو ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں کو کہ کہاں سے آیا. لیکن جب نہیں آپ کو معلوم ہے تو آپ اس پر نیاز لگا کر کے مہر کیوں لگاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ مہر کیسے لگا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جتنی بدعتیں ہیں وہ کہیں سے بھی چالو ہو جائیں، نیاز کے نام پر مہر لگا کر کے مولانا لوگ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. اصل مجرم کون ہے، جرم کون کر رہا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں، اس عمل کو ہر سال سیلیبریشن کی شکل میں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں اس پر پیچھے سے پھر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دندان مبارک شہید ہوئے تھے احد میں، تو ایک بار آپ نے حلوہ کھایا ہوگا، اگلی سال کیا پھر کھایا تھا، نیکسٹ ڈے پھر حلوہ کھایا تھا. آپ تو ہر سال کر رہے ہیں. کس چیز کا جشن ہے یہ، کس چیز کا سیلیبریشن ہے، تیوہار ہے یہ جو آج ہماری قوم لگی ہوئی ہے؟ اس کا نقصان جانتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ ان بدعتوں پر لگا کر کے امت کو فرائض سے غافل کر دیا، نمازوں سے غافل کر دیا، اللہ کے گھروں سے غافل کر دیا، دین سے دور کر دیا. دین کو پچھلے خطبے کی روشنی میں دین کو مشکل بنا دیا، جبکہ دین آسان تھا. جنت میں جانا آسان بنا دیا. دین کو تو مشکل بنا دیا لیکن جنت میں جانے کو آسان بنا دیا. یہ چند چیزیں ہیں کر لو اور باقی جنت میں تمہارا ٹکٹ پکا ہے. جنت میں جانا آسان بنا دیا لیکن دین کو اتنا مشکل بنا دیا. 100 آدمی ہو اگر امام صاحب نہیں ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھا دے لوگوں کو. سب لوگ الگ الگ پڑھیں گے کیونکہ دین اتنا مشکل. ارے میں اس لائق نہیں کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں، ارے بہت مشکل کام ہے، ارے بہت بڑا کام ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پوری مسجد تنہا الگ نماز پڑھے گی. 27 درجہ دو تنہا کے مقابلے میں ثواب ہے، اس سے محروم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ تصور یہ دیا گیا ارے امام صاحب کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھا سکتا ہے، سارے لوگ پڑھیں. دین کو مشکل. کتنی مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں. تو اس تعلق سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سب لوگوں کی اپنی خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں. تلک امانیہم، یہ خواہشیں ہیں. جس طریقے سے خواہشات کا پلندہ یہود و نصارہ نے بنایا تھا اور اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری خواہشیں ہیں اور خواہشیں رہ جائیں گی. اگر تم واقعی سچے ہو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے ان اعمال پر، اپنے ان کرداروں پر دلیل پیش کرو. دلیل ان کے پاس تھا ہی نہیں، اسی لیے آج بھی صرف محض تمنائیں اور آرزویں بن کر کے رہ جاتی. اس مہینے میں اور کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے. خاص طور سے روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کیا ہے 15 شعبان تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. بعد میں آپ نے منع فرمایا اپنی امت کو فلا تصوموا، اس کے اندر روزہ مت رکھو. لہذا ہمارے لیے ابھی وقت بچا ہوا ہے کہ ہم اس مہینے میں، کیونکہ تقریباً آج 6-7 تاریخ ہے، 8 تاریخ لگ بھگ ہوگی، 15 تاریخ تک ہمارے پاس وقت ہے. اس مہینے کے اندر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، سنت رسول پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی کی سیرت میں، صحابہ کی سیرتوں میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رہنمائی کی کہ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور رسول جس سے روکیں رک جاؤ. نہ حلوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ رت جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، نہ قبرستانوں کو سجانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیا ہے، اور نہ ہی گھروں کی صفائی لپائی پتائی. اور پھر اس کے علاوہ آتش بازی، اس دن کیا ہوتا ہے پٹاخے بھی ہوتے تھے، پر ہمارے اپنے بچپن میں خود سے ہم نے دیکھا یہ ماحول بہت زیادہ تھا، لیکن اب شاید کہ کچھ کم ہوا ہے. لیکن ضرور ہے آتش بازی کس بات کی بھائی؟ کون سا جشن چل رہا ہے یہاں پر؟ لیکن کیا ہے اندھا دھند چل رہے ہیں پیچھے. اگر اختلاف ہے امت کے اندر، اللہ رب العالمین رہنمائی فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے ایمان والو، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے کیا کرو گے؟ اندھا دھند پیروی کرو گے؟ اللہ فرما رہا لوٹ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ. دیکھو اللہ نے کیا دیا ہے وہ لے لو، اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا دیا ہے اس کو لے لو. رسول کی زندگی میں اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ بدعت ہے. اور ایسی بدعتیں
جہنم کے اندر انسان کو لے جا کر کے چھوڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہوتے ہمیشہ اپنی امت کو ڈراتے تھے، خوف دلاتے تھے، دور رکھنے کی تاکید فرماتے تھے اور ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ یہ دین کے نام پر اچھا سمجھ کر کے ان کو کیا ضرور جاتا ہے، لیکن یہ انسان کے لیے اچھائی نہیں بلکہ تباہی ثابت ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کا دین یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس دین کے اندر اپنی خواہشیں داخل کرے۔ اللہ کی اس دین کے اندر کچھ زیادہ کرنے کی، کچھ نکالنے کی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے مولا کریم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم شعبان کے مہینے کے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اس میں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور آگے رمضان مبارک کے آنے کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔